اب سے کچھ عرصہ پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے متحدہ عرب امارات کو اتنی طاقت دی کہ وہ سعودی عرب کے خلاف بغاوت کر سکے؟ کیا امریکی بیسز ابھی بھی خلیجی ممالک پر ایسے ہی کام کرتے رہیں گے جیسے پہلے کر رہے تھے؟ And nuclear material wound up in the water since it's right on the water. کیا اسرائیل دوبارہ ہمت کرے گا ایران پر حملہ کرنے کی؟ 28 اپریل 2026 کو متحدہ عرب امارات نے اچانک اوپیک سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ پوری دنیا اس بات پر حیران رہ گئی کہ متحدہ عرب امارات جو کہ سعودی عرب کا ایک دیرینہ اتحادی ہے، وہ اوپیک سے کیسے نکل سکتا ہے؟ متحدہ عرب امارات کے اس فیصلے کا دنیا میں تیل کی قیمتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کے بعد متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا مستقبل میں آپس میں کیا ریلیشن ہو سکتا ہے؟ اس بات کو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ایران جنگ کے بعد اس پورے خطے میں تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور ایک سعودی عرب کا جو ایک کردار ہے وہ ایک اس کو حالات کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، بہت زیادہ ایگریسو نہیں ہے، معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ 2030 ویژن کے مطابق سعودی عرب جو بھی فارن انویسٹرز ہیں ان کو سعودی عرب میں ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، اور کسی بھی قسم کی اس خطے میں جو عدم استحکام ہے وہ ویژن 2030 کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات کا پورا جو جھکاؤ ہے وہ اسرائیل کی طرف اور امریکہ کی طرف ہے۔ ابراہیم اکارڈ جو 2020 میں امریکہ کی مدد سے یو اے ای نے کیا، اسرائیل کے ساتھ ایک مفاہمتی معاہدہ کیا، اس کے بعد اس خطے میں یو اے ای کا بہت زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہو چکا ہے۔ حالیہ امریکہ ایران جنگ میں ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ ٹارگٹ یو اے ای کو کیا ہے، کیونکہ یو اے ای نے بہت زیادہ کھل کر اسرائیل کو اور امریکہ کو سپورٹ کیا ہے۔ ایران کو ابراہیم اکارڈ پر شدید تحفظات ہیں، اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی اسرائیل کی طرح ایران پر حملہ آور ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پچھلے کچھ عرصے میں بلینز آف ڈالرز لگا کر اس نے اپنی تیل نکالنے کی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ تیل ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اوپیک کی وجہ سے وہ ایک خاص کوٹے سے زیادہ وہ آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، اور اوپیک پہ کیونکہ سعودی عرب کا سب سے زیادہ کنٹرول اوپیک پر ہے، حالانکہ اوپیک میں سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات، کویت، وینزویلا، عراق، ایران اور رشیا بھی شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ کنٹرول اوپیک پہ سعودی عرب کا ہے، کیونکہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس کے آئل کے ذخائر بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ اپنی آئل کی پیداوار کو بہت تیزی سے بڑھا بھی سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت سعودی عرب میں ہونے کی وجہ سے اوپیک کا جو مرکزی اس وقت ڈیسیژن میکر ہے وہ سعودی عرب ہے۔ متحدہ عرب امارات کو اس پر اعتراض یہ ہے کہ میں نے تیل نکالنے کی اپنی صلاحیت کو زیادہ بڑھایا ہے تو مجھے آزادی چاہیے، مجھے زیادہ تیل ایکسپورٹ کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ملک زیادہ تیل جو ہے وہ نکال کے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گا تو اوپیک کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اوپیک کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آئل کی پرائسز کو ریگولیٹ کیا جا سکے۔ اگر دنیا میں آئل کی ضرورت زیادہ ہے تو زیادہ آئل نکال کر زیادہ ایکسپورٹ کیا جائے، ضرورت کم ہے تو کم تیل نکال کر کم ایکسپورٹ کیا جائے، تاکہ تیل کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے اس کو کنٹرول میں رکھ کے آئل کی پرائسز کو کنٹرول میں رکھا جا سکے، اور کوئی ایسی صورتحال نہ ہو کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں، مقابلے میں اپنا تیل بیچنے کے لیے تیل کی پرائسز کم کرتے جائیں، اور یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ تیل نکالنے والے ممالک کو اس میں نقصان ہو۔ اوپیک کا مقصد یہ ہے کہ سب کو ایک کوٹا دے دیا گیا ہے ممالک کو کہ آپ اس سے زیادہ تیل آپ نہیں نکال سکتے، تاکہ ہر ملک اپنے کوٹے کے مطابق تیل نکالے گا اور اس کو ایکسپورٹ کرے گا، اور اسی حساب سے ایک پورا ورلڈ میں ایک تیل کی پرائسز کو کنٹرول کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کا یہ فیصلہ کہ اس نے مزید اوپیک کا ممبر نہیں رہنا، یہ ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے، حالانکہ اس کے جواب میں سعودی عرب کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک ملک چلا جائے گا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ صرف اوپیک سے نکلنے کی بات نہیں ہے، یہ سعودی عرب کی اس پورے علاقے میں جو ڈومیننس ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ سعودی عرب کے لیے یہ چیز کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ کوئی خلیجی ملک اس کے خلاف اس حد تک بغاوت کرے اور اوپیک سے نکلنے کی بات کرے، اور اپنی تیل کی سپلائی کو سعودی عرب کے فیصلوں سے آزاد کرے۔ یہ چیز سعودی عرب کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے،
اور اگر اس طرح سے سارے ممالک اپنی مرضی کرنے لگے تو پھر تیل کی عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں ہیں اس کو آپ کنٹرول میں نہیں رکھ سکیں گے۔ یہاں پہ پرابلم صرف تیل کا نہیں ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے دبئی کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا ہے، ایک دنیا کا فائنینشیل ہب بنا کے دنیا کو پروو کیا ہے، ساری دنیا کے ٹورسٹ کو، انویسٹرز کو وہاں پر اٹریکٹ کیا ہے۔ ویژن 2030 کے مطابق محمد بن سلمان نے بھی ایک طرح سے کوشش کی ہے کہ وہ یہی ماڈل سعودی عرب میں بھی لائیں، وہاں پر بھی جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کریں۔ ویژن 2030 کے بعد UAE تھوڑا سا سعودی عرب سے خائف ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو دبئی ماڈل ہے وہ سعودی عرب بھی اپنا رہا ہے، فارن انویسٹرز کو اور بزنس کو وہاں پر اٹریکٹ کر رہا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ دبئی کی ویلیو اسے کسی حد تک کم ہو سکتی۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے متحدہ عرب امارات کو اتنی طاقت دی کہ وہ سعودی عرب کے خلاف بغاوت کر سکے؟ اس کا ایک سمپل سا جواب ہے ابراہم اکارڈ۔ جب سے متحدہ عرب امارات نے ابراہم اکارڈ کیا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بہت قریب آ گیا ہے، امریکہ کے بہت قریب آ گیا ہے، اور ان کو ایک یہاں پر اس پورے علاقے میں ایک ان کو سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کی بیس پہ وہ سعودی عرب جیسی طاقت کو اس وقت للکار رہا ہے۔ اگر UAE اوپیک سے نکل بھی جاتا ہے تو وہ سعودی عرب کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتا، کیونکہ سعودی عرب کسی وقت بھی چاہے اپنی آئل پروڈکشن کو بڑھا کر UAE سے بھی کم ریٹ پر آئل کو سیل کر سکتا ہے چائنا کو اور انڈیا کو، اور UAE کو وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتا ہے۔ سعودی عرب میں اتنی صلاحیت ہے تیل زیادہ پیدا کرنے کی اور تیل کو زیادہ ایکسپورٹ کرنے کی، جیسا کہ سعودی عرب نے 2020 میں رشیا کے ساتھ کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے، جو یمن سے اور سوڈان سے اور لیبیا سے ہوتے ہوئے اب ایران جنگ میں اور اوپیک تک پہنچ چکے ہیں، یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کمی نہیں ہو رہی، بلکہ اور کوئی دونوں ممالک اس میں کوئی ایسا کوئی خاطر خواہ وہ کام نہیں کر سکے کہ اپنے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو کم کریں۔ ایسا لگ نہیں رہا موجودہ حالات میں، جو بھی رنجشیں ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی تک دونوں ممالک نے کھل کر کوئی جنگ یا کوئی اکنامک وار انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن جس طرح سے دونوں ممالک بیہیو کر رہے ہیں، لگتا یہی ہے کہ دن بدن ان کے آپس میں حالات مزید بگڑیں گے۔ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ان کا ذریعہ آمدن دو چیزیں ہیں، یا تو وہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور یا وہ تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن موجودہ ایران وار کی وجہ سے ان کی دونوں چیزیں اس وقت انڈر اٹیک ہیں، کیونکہ جب سے ڈرون حملے اور میزائل حملے خلیجی ممالک پر ایران نے کیے ہیں، ٹورسٹ تو وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں، اور وہ جو تیل ایکسپورٹ کرتے تھے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر کے ایران نے اس کو بھی روک دیا ہے۔ خلیجی ممالک نے اپنی حفاظت کی غرض سے امریکہ کو جو اڈے دیے تھے وہ اس وقت ایک لائبلٹی بن چکے ہیں۔ خلیجی ممالک میں امریکہ کو انکار کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے اور ایران سے مقابلہ کرنے کی بھی طاقت بالکل نہیں ہے۔ ان حالات میں خلیجی ممالک کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا وہ آئل ایکسپورٹ کر سکیں گے؟ کیا خلیجی ممالک خاص طور پر دبئی دوبارہ اپنا مقام حاصل کر سکیں گے؟ کیا وہ دنیا کے انویسٹرز کا اعتماد بحال کر سکیں گے؟ کیا امریکی بیسز ابھی بھی خلیجی ممالک پر ایسے ہی کام کرتے رہیں گے جیسے پہلے کر رہے تھے؟ کیا اسرائیل دوبارہ ہمت کرے گا ایران پر حملہ کرنے کی؟ کیا اسرائیل آج کے بعد دوبارہ سے اتنی طاقت حاصل کر سکے گا کہ وہ اتحادیوں کو اکٹھا کرے ایران کے خلاف؟ ان سب سوالوں کے جواب ہمیں وقت بتائے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گا ایک اور بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔